ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اس پروگرام کے صدر محترم علماء کرام اور ہمارے بزرگوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے اس ملک میں ذرائع ابلاغ کے اندر کچھ الفاظ اتنی کثرت سے استعمال کیے گئے کہ ہر شخص کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہو گئے: سہنشیلتا، اسہنشیلتا، ٹالرنس، تحمل، عدم برداشت، رواداری. یہ تمام کے تمام الفاظ اسی حقیقت کے ارد گرد گھومتے ہیں جو آج اس سمپوزیم کا موضوع ہے. میرے بھائیوں، کن حالات میں اس کی ضرورت پڑی، ملک میں کیسے حالات پیدا ہوئے، ان پہ ہمیں گفتگو نہیں کرنی، اس لیے کہ آپ ہم سے زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. مجھے صرف آپ کو یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ برداشت اور عدم برداشت، تحمل، عدم تحمل، رواداری اور عدم رواداری سے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو آپ کے علم میں یہ بات لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ رواداری، جس کو عربی زبان میں السمح یا الصفح، صفح جمیل کہتے ہیں، رواداری بھی ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں جائز رکھنا. اور اہل لغت نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ رواداری کا مفہوم یہ ہے کہ آپ جس سماج میں رہتے ہو اس معاشرے میں اگر آپ کے عقیدے کے خلاف دوسرے عقائد کے لوگ ہوں، آپ کے مسلک اور آپ کے مذہب کے خلاف دوسرے مسلک اور مذہب کے انسان رہتے ہوں، تو آپ کو ان کے ساتھ بہترین سلوک پیش کرنا ہے، اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کرنا ہے. آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کہنی ہے جو ان کے عقیدے کو ٹھیس پہنچاتی ہو، جو ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہو. آپ اپنے اخلاق کریمانہ سے ایک اچھے پڑوسی، ایک اچھے سماجی انسان کی مثال آپ ان کے سامنے پیش کریں. یہ رواداری کا مفہوم عام طور پہ بیان کیا گیا ہے. ہم اسلام کی تعلیمات کو جب دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر تقریباً کم و بیش 18
ایسی آیات موجود ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رواداری اور عدم رواداری سے متعلق حکم کو کہیں پہ تفصیل کے ساتھ اور کہیں پہ اجمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں، لیکن بعض آیات کی طرف آپ کی توجہ میں مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یعنی اہل کتاب مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے اور ہے کہ مسلمان دوبارہ کفر کی حالت میں لوٹ جائیں، ہماری طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگے، یا یہ کہہ لیجئے کہ مسلمان پھر سے کافر بن جائیں، یہ ان کی تمنا ہے۔ اور یہ خواہش اور یہ تمنا اس حقیقت کو جاننے کے باوجود ہے کہ حق صرف توحید کے اندر ہے، حق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی پرستش میں۔ اس حق کو جاننے کے باوجود بھی وہ پوری کوشش کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ مسلمان ہماری طرح ہو جائیں۔ ایسے موقع پہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا ہدایت دی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، ایسے لوگوں کو معاف کرو، درگزر کرو اور ان کے ساتھ رواداری کا سلوک کرو۔ اور انجام کار اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ ایک دن کرے گا کہ کون حق پہ ہے، کون ناحق پہ ہے، لیکن دنیا میں تمہیں ان کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ رواداری کا سلوک کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر وہ تمہارے ایمان سے تم کو پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تم بھی ایسی کوشش کرو، تم اس بات کی کوشش کرو کہ انہیں ایمان کے اندر داخل کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا، کہا کہ ان کو چھوڑ دو، ان سے درگزر کرو اور اپنے اچھے سلوک کو ختم مت کرو ان کے ساتھ۔ یہ اسلام کی رواداری کی تعلیم ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ دین کے اندر کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو دین کے اندر زور اور طاقت کی بنیاد پہ داخل نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کی دولت، اس کا تعلق میرے بھائیوں دل و دماغ سے ہے۔ اگر ایک شخص کسی مجبوری کی وجہ سے، سماجی حالات سے مجبور ہو کر کے یا کسی دباؤ کے نتیجے میں اگر وہ اسلام قبول بھی کر لیتا ہے تو ایسا اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام اور ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی مقبول ہے جس پہ انسان کا دل مطمئن ہو اور جس کو وہ اپنی رضامندی سے قبول کرتا ہو۔ اس لیے اسلام کے اندر یہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی انسان کو مذہب کے اندر زبردستی داخل کیا جائے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم اور اسلام کے مزاج کے خلاف یہ بات ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ اور زیادہ اس سے بھی بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسُ أَنْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی، آپ اپنی قلت تعداد، اپنی بے سر و سامانی
اور اپنے حالات، اپنے صحابہ کرام کے حالات کو دیکھ کے آپ پریشان مت ہوں، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ لوگ ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے اندر اس کام کو کر سکتا ہے، پوری دنیا کے لوگ ایک لمحے میں ایمان لا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، قرآن مجید کے اندر کلہم کا لفظ یہاں پہ تاکید کے لیے استعمال کیا کہ روئے زمین پہ بسنے والا ایک ایک انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا راستہ بتا کر کے تمہارے لیے آزادی چھوڑ دی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہارے سامنے دونوں طریقے بتا دیے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس راستے کو اختیار کرو یا اس راستے کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ أَن يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی کیا آپ لوگوں کو اس بات پہ مجبور کریں گے کہ لوگ ایمان لے آئیں؟ ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کی ان آیت کریمہ سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اسلام کا جو موقف ہے تحمل اور رواداری کے تعلق سے بہت واضح ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی بھی سماج کے اندر، چاہے وہاں پہ وہ اسلام حاکم کی حیثیت سے ہو، مسلمان حاکم کی حیثیت سے ہو یا محکوم کی حیثیت سے ہو، کسی بھی سماج میں اسلام جبر و اکراہ کا قائل نہیں، ایک سماجی رواداری اسلام چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت کم ہے اور انشاءاللہ مجھے جو خطاب کرنا ہے آج اس میں بھی اسی موضوع کو رکھا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو آپ کے سامنے تھوڑی اور تفصیل کے ساتھ اس موقع پہ رکھ سکوں۔ اس آج کے اس اہم سمپوزیم میں خلاصہ کلام کے طور پہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام برادران وطن سے، اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، کہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو ایسی مذہبی، سماجی، اقتصادی اور معاشی رواداری کی تعلیم دیتا ہے جس کی مثال دنیا کے کسی مذہب کے اندر موجود نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔